بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، خاص طور پر جو گھریلو معاملات ہیں، شوہر کے متعلق، ساس یا بہو کے متعلق، تو ان معاملات میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، آج بھی مجھے شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس بات کو میں دوبارہ کروں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں وظیفہ کرنے سے ساس ٹھیک ہو جائے گی، فلاں کام کرنے سے فلاں بندہ ٹھیک ہوگا، اور فلاں عمل کرنے سے فلاں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، جو بھی مسئلہ ہے۔ میری بات ذہن میں رکھیے، ان وظائف کا بیسیکلی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو کرنے سے ساس کا مسئلہ ہے اور یہ عمل شوہر کے لیے ہے اور یہ عمل بیوی کے لیے ہے۔ مختلف عمل مختلف لوگوں کے لیے ہیں، اس کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو بیسیکلی مقصد ہوتا ہے، اب ایک صرف ساس کا وظیفہ اب میری چینل پہ بہت زیادہ ہے، اب اتنے زیادہ وظائف ہیں ساس کے لیے، تو پھر کرنا کون سا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، عمل کیا، ساس کے متعلق آپ نے اگر عمل کیا ہے، آپ نے مانگا ہے کہ وہ تنگ کر رہی ہے یا بہو کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کے لیے کیا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو اب عمل کو چینج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عمل کو کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی دوسرے سے ہو جائے گا، تو کسی تیسرے سے ہو جائے گا۔ اسی طرح ان اعمال کا بیسک مقصد ساس کی درستگی نہیں ہے کہ ساس کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور بہو ٹھیک ہو جائے۔ اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے۔ ہم ایک عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو ہمارا عمل کرنا قبول نہیں، یا ہمارا کوئی ایسا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ اب نبی علیہ السلام سے ایک بندہ پوچھ رہا ہے بہترین عمل کیا ہے، فرمایا استغفار۔ اب اس کے حالات کے مطابق تھا۔ ایک بندہ نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا، ایک یہ ہے لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ایک اسی طرح کی دوسری حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اب یہ دونوں الگ موقعوں پر بتائی گئی ہیں۔ ایک بندے نے پوچھا تو اس کے حالات کے مطابق استغفار اس کے لیے بہتر تھا، اور ایک بندے کے حالات کے مطابق اس کے لیے الحمدللہ بہتر تھا۔ اسی طرح ہماری کنڈیشن کے مطابق کون سا وظیفہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے چینج کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہتر وظیفہ جو ہمارے لیے بہتر ہو میچ کر جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے زیادہ آسان مثال یہ ہے کہ میڈیسن ہے، جسم کے مطابق جو میڈیسن میچ کر جائے اس سے بندے کو صحت مل جاتی ہے۔ صحت دینے والی ذات، مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہا کیجئے میرا وظیفہ اپلوڈ ہوا ہے، نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک اس عمل کو کریں، تب تک مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نیکسٹ عمل کو کر لیں۔ کسی نہ کسی مسئلہ سے انشاءاللہ آپ کا، کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا ہادی، اور اس کے ساتھ اسم ذات یا اللہ، یا ہادی یا اللہ۔ آپ نے جس کی ہدایت کے لیے، ساس کی، شوہر کی، بہو کی، جس کے لیے کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کو پڑھتے جائیے، یا ہادی یا اللہ 70 مرتبہ پڑھ کے آخر میں دعا کر لیں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں، آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا۔ اس میں بیسک چیز یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، یا ہادی یا اللہ۔ آپ کے تصور میں ہو میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دیں۔ اب تصور میں لا کے دعا کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کی چند شرائط میں عرض کر دوں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، سب سے بہتر ہے، ورنہ کسی وقت بھی آپ کر لیں۔
مقدار 70 مرتبہ ہے. 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے. اس کے بعد آپ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں گے. اور محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. وقت محسوس نہیں، جگہ محسوس نہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے اس طرح آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ساس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا فرمائیں گے، بہو کے دل میں یا شوہر کے دل میں. لیکن ایک چیز عرض کر دوں، آپ جو بھی عمل کریں تو اللہ رب العزت سے مانگے. اپنی ساس، اپنی بہو یا اپنے شوہر کی غیبت کسی سے نہ کریں. بچیاں حالات بتاتی ہیں، کہیں ماں کو، کہیں بہن کو، کہیں سہیلیوں کو کہیں نہ کہیں سے بات پہنچ جاتی ہے اور پھر ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. نہ بھی ہو تو بند کمرے میں بھی اگر آپ کسی کے لیے غیبت کریں گے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ضرور جائے گا. اس لیے بالکل بھی غیبت نہ کیا کریں. اللہ رب العزت سے بس مانگا کریں، اللہ اس کے دل کو بدل دے. اب باپ کو بتائیں گے، بہن کو بتائیں گے، بیٹی کو بتائیں گے، بیوی کو بتائیں گے، یا آپ کسی بھی بندے کو بتا رہے ہیں کسی دوسرے کے عیب، تو ان لوگوں کو بتانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ماں کو بتانے سے ساس ٹھیک ہو جائے گی، بہن کو، سہیلیوں کو بتانے سے کیا ساس ٹھیک ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوتی. اللہ کو بتانے سے ٹھیک ہو سکتی ہے، تو صرف اللہ کو بتائیں نا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. پھر آخر میں عرض کر دوں، کسی کو اپنا نام والدہ کا نام نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں. اور معزز سامعین، ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، دنیا ایک نعمت ہے اور دنیا کی زندگی ایک نعمت ہے. یہ میری بات یاد رکھیے، آپ دنیا میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. دنیا دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے. دنیا نے ختم ہو جانا ہے. اس لیے صرف دنیا کے مسئلوں میں نہ پڑے رہیے. ساری زندگی ساس کے مسئلوں میں پڑے رہے، شوہر کے مسئلوں میں پڑے رہے، اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہ کر سکے. یہ بڑی محرومی والی زندگی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، ہمارے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بھی ضرور جوڑیے. ساری زندگی وظیفے کر کر کے مر گئے دنیا کے، صرف کبھی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی بہو کو ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی ساس کے لیے. یہی وظیفے کرتے کرتے مر گئے، آخرت کی کوئی تیاری نہ کی، تو کیا بنے گا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، صرف وظائف کے چکروں میں نہ پڑے رہیں. وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہیں. کبھی اللہ رب العزت سے وظائف کر کے اللہ کی محبت بھی مانگا کریں، اللہ کا تعلق بھی مانگا کریں. اور یہ میری بات ذہن میں رکھیے، جب آپ کو اللہ کا تعلق مل جائے گا نا، پھر آپ کا شوہر جیسا بھی ہو، آپ کی بیوی جیسی بھی ہو، آپ کی ساس جیسی بھی ہو، آپ کی بہو جیسی بھی ہو، آپ کے ساتھ معاملات کرنے والے، لین دین کرنے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، وہ جیسے بھی ہوں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا وہ غلط رویہ اختیار بھی کرنا چاہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ جب تعلق جڑ جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اللہ آپ نے مجھے اس حال میں رکھا، اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی. اللہ اگر آپ مجھے اس مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. بندہ تو اللہ رب العزت سے، مومن ہر حال میں راضی ہوتا ہے. اللہ نعمت دیتے ہیں، شکر ادا کرتا ہے، تکلیف مصیبت آ جائے صبر کرتا ہے. اب اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں نا جی. بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنے وظیفے کر لیے، کیا فائدہ ہوا، نہ ہمارا مسئلہ حل ہوا. اللہ کے بندو، یہ جو اللہ کا آپ بار بار نام لے رہے ہو، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی وہ بڑا ذکر کیا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. تو اللہ والوں نے فرمایا یہ جو اللہ کا نام لے رہے تھے، یہ جو اللہ اللہ کر رہے تھے، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے جن کو وظائف کرنے سے بھی جن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ جانتے ہیں کہ میں واقعی کوئی گناہ نہیں کر رہی، اختیاری غیر ارادی طور پہ تو ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن بعض لوگ ہیں ایسے جو مکمل دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں نا کہ اب میرے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے. میرے اللہ مجھے اس حال میں آزمانا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے اللہ آپ مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس حال میں بھی راضی ہوں. معزز سامعین، بڑی تسلی ہے، مختصر سا وقت ہے، مختصر سی دنیا ہے، قیامت بہت قریب ہے. قیامت کی 250 سے زیادہ چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو چکی ہیں. اس لیے دنیا میں نہ لگیے، اپنی آخرت کو مقدم رکھیے دنیا پر. میرے چینل میں چینج یور لائف کورس موجود ہے، وہ آپ کو اللہ سے تعلق جوڑنے میں آپ کی بے پناہ مدد کر سکتا ہے. آپ ضرور کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.